کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر سوالن جواباً ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنے بھی اس کے اندر اعتراضات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر جو ہے وہ حقائق پیش کیے جا سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور ہم نے مخصوص اس کو آخری فیصلہ اشتہار کے اندر تک محدود رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس سے باہر نہ جائیں ہم۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں، آخری فیصلہ اشتہار کو جو پیچھے سیاق و سباق تھا اس کا، جو انجام آتم سے معاملات چلے تھے، وہاں سے شروع کریں، ہم وہاں سے شروع کریں گے اور وہاں سے جوابات دینا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کی ہیں جو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو میں تقریباً جو ان کے اعتراضات تھے یا سوالات تھے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لوں تاکہ آپ اس کا فردن جو ہے وہ جواب دے دیں۔ عمر بھائی، یہاں تک کہ انہوں نے آخری فیصلہ اشتہار کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی، کوئی جو ہم نے سوالات اٹھائے اپنا مائک قریب کریں ساحل بھائی، تھوڑی آواز کم ہو جاتی۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے آخری فیصلہ اشتہار کے اوپر جو حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے، جو سوالات ہم نے ان کے اوپر رکھے تھے، ان میں سے کسی ایک کا جواب ان کی طرف سے نہیں آیا۔ پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، انہوں نے وہی جو پاکٹ بک کا یا اللہ دیتا جلندری کی وہ جو تفہیمات الہیہ کتاب ہے، یا جو پاکٹ بک کے علاوہ دو ان کے تبلیغی پمفلٹس فولڈرز ہوتے ہیں، ان میں سے اپنا کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جوابات دینے کی کوشش کریں، لیکن وہ وہی ہیں جو 130 سالوں سے ایک ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ڈبیٹیں بھی ہو چکی ہیں۔ میں حیران تھا عمر بھائی کہ جس چیز کے اوپر ایسا نہیں کوئی 4 سال پرانی بات تھی، 5 سال پرانی بات تھی، یہاں ٹک ٹاک کی ہی بات تھی جس کے اوپر آپ نے راجہ اطال منان صاحب کو پکڑا تھا کہ یہ جو تم بات پیش کر رہے ہو، یہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ دستخط شدہ میں نے تحریر دیکھی ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی، آپ نے ثبوت مانگا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمیں پکڑ لیں گے اس بات کے اوپر، یہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کے نہ آتے دوبارہ، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے رٹی رٹائی طوطے کی طرح کہانیاں وہاں پہ سنائی ہیں لوگوں کو، جن کا حقائق کے ساتھ اصلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو عمر بھائی جلدی میں کروں گا۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آخری فیصلہ اشتہار تھا، اس کا تعلق انجام آتم کے اندر جو مرزا صاحب نے لوگوں کو مباہلے کے لیے بلایا تھا اس کے ساتھ ہے، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ 1897 سے لے کے 1907 تک اس مباہلے کے چیلنج کے اوپر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے اور مرد میدان نہ بنے اور مقابلے کے لیے نہ آئے۔ کیا ایسی بات واقعی حقیقتاً ایسی ہی ہے جیسی یہ بیان کرتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ آپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے وہی مکھی پہ مکھی ماری ہے اور وہی پرانے چبائے ہوئے نوالے دوبارہ چبانے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ جو ہم نے بات کہی تھی، جو گفتگو ہم نے کی تھی، اس میں سے کسی بات کا جواب دیتے۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو جو راجہ اطال منان کی مناظرے میں حالت ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو گئے تھے، اس کو لے کر جواب دے دیتے کسی بات کا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکے اور آ کے ایک شرلی چھوڑ دی کہ یہ 1896 والے جو انجام آتم میں مباہلے کا چیلنج ہے اس کا تسلسل تھا، اور کبھی مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ 1896 ہی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا صاحب کے مباہلے کے چیلنج کا جواب دیا تھا ان کو خط لکھ کر۔ اس کا ذکر خود مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں کیا ہوا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مجھے خط لکھا ہے جب انہوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، اور وہاں انجام آتم میں جن علماء کو مباہلے کے لیے چیلنج کیا تھا اس میں 7ویں 8ویں نمبر پر کتنے نمبر پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام لکھا ہوا ہے؟ 7ویں نمبر پر 7ویں نمبر پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جن علماء نے مرزا صاحب کو کانٹیکٹ کیا، خود رابطہ کیا، اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری ہیں، اور اس کا ذکر ہم مرزا صاحب کی تحریرات سے دکھا دیں گے کہ مرزا صاحب نے مانا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مجھے جواب دیا ہے اس چیلنج کا۔ اگر یہ نہ مانے تو پھر بھی 1906 میں بھی دوبارہ وہ جو ایک اور بندہ تھا کلرک، اس نے خط لکھ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مباہلے کے لیے کہا تھا کہ آپ میاں نمار کا ثناء اللہ، ہاں میاں مار، ہاں
اس کا آگے ذکر آئے گا، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، میں اس کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کو بھی کہا تھا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، جو مباہلہ سنت سے ثابت ہے اس مباہلے کے لیے تو ہم آج سے نہیں ہیں، 1896 سے تیار ہیں۔ جب سے مباہلے کا چیلنج انہوں نے دیا، ہم تو اسی وقت سے ہم نے ہاں کی ہوئی ہے۔ اگلا کہہ رہا ہے میں تیار ہوں، یہ کہتے ہیں تیار نہیں تھے، کبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن آخری فیصلہ اشتہار یہ ایک الگ بات ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مباہلے کے لیے انہوں نے جب بھی چیلنج کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کو قبول کیا، لیکن یہ ایک دعا ہے جس کو خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ محض دعا کے ذریعے سے میں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ اس مباہلے کے چیلنج کا سلسلہ ہے یا اس کی کڑی ہے، یہ بالکل بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ یعنی عمر بھائی 1800 میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں کہ انجام آتم والی جو بات ہے وہ 1897 کی ہے، 96 میں آئی تھنک وہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو مرزا صاحب نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا مختلف علماء کرام کا نام لے کے، گدی نشینیوں کا نام لے کے، پیروں کا نام لے کے، اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے باقاعدہ خط لکھ کر کہا تھا، اس کا جواب دیا تھا، اور یہ بات مرزا صاحب کی اپنی تحریرات کے اندر بھی پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے اتنی؟ جی عمر بھائی، عمر بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ آئی تھنک وہ بزی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے باقی بھائیوں میں سے کوئی مجھے کریکٹ کر دے؟ یوسف بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی ہے جی۔ اوکے ڈن۔ عمر بھائی کا تھوڑا سا ایشو ہوگا، چلیں جب تک وہ آتے ہیں تب تک۔ حضرت ایک بندہ نیچے بلا رہا تھا۔ ہاں جی، دوبارہ جی میں یہ عمر بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 1897 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے انجام آتم کے اندر مختلف علماء کرام کا نام لے کے، گدی نشینوں کا نام لے کے، پیروں کا نام لے کے جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اس خاص مباہلے کے چیلنج کا جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خط لکھ کر دیا تھا، اور اس کا ثبوت مرزا صاحب کی تحریرات کے اندر موجود ہے۔ کیا اتنی بات ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عمر بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں امن نذیر صاحب کے اوپر، مجاہدین ختم نبوت کے اوپر، کہ یہ اپنی طرف سے اس کو یک طرفہ دوا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ عمر بھائی کیا آپ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ پہلے پروگرام کے اندر آپ نے اس کو پایا ثبوت تک پہنچایا تھا، لیکن صرف 1-2 منٹ کا اس کے اندر جواب دے دیجئے کہ کیا آپ یہ کوشش کرتے ہیں یا یہ واقعی حقیقتاً ہے؟ بس 2-4 منٹ کے اندر۔ دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زبردستی اس کو دعا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یک طرفہ دعا، جی بھائی مرزا صاحب خود اس کو دعا کہتے ہیں۔ مباہلے کا تو انہوں نے لفظ ہی نہیں لکھا اس پورے اشتہار میں۔ دیکھیں یہی بات ہم نے اس مناظرے میں بھی بات کہی تھی، راجہ طاول منان صاحب کے ساتھ مناظرے میں بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ یہ باتیں دہرانے کے لیے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، دہرانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہرا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ بار بار، ہر بندہ ضروری نہیں کہ وہی بات سنے، شاید کوئی نیا بندہ سن لے۔ ہمارا جو مناظرہ ہوا تھا راجہ طاول منان صاحب کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو مرزا صاحب نے آخری فیصلہ اشتہار چھاپا ہے، اس اشتہار میں سے یا اس اشتہار کے بعد مرزا صاحب 13 مہینے 11 دن زندہ رہے، ان 13 مہینے 11 دنوں کی تحریرات میں سے کسی تحریر میں مرزا صاحب کے الفاظ نکال کر دکھا دیں کہ میں نے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ جو اشتہار چھاپا ہے یہ مباہلے کا اشتہار ہے۔ اس اشتہار میں لفظ مباہلہ نہیں ہے، اس کے بعد 13 مہینے 11 دن کی تحریرات میں مباہلے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس اشتہار میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ محض دعا کے طور پر۔ محض دعا کیا ہوتی ہے؟ صرف دعا۔ وہ تو صرف دعا کے ذریعے سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا سے فیصلہ طلب کیا ہے۔ اس کو مباہلے کا نام دیتے ہوئے ان کو شرم کرنی چاہیے کہ جب مرزا صاحب نے ساری زندگی اس کو مباہلہ نہیں کہا، اس تحریر میں بھی نہیں کہا، اس کے بعد 13 مہینے 11 دن زندہ رہی، پھر بھی اس کو مباہلہ نہیں کہا، کس منہ سے یہ کہتے ہیں یہ مباہلے کی تحریر تھی؟ ہم نے اس کو راجہ طاول منان صاحب کو کہا تھا کہ اگر
اس تحریر میں سے آخری فیصلہ اشتہار جو 15 اپریل 1907 کو چھپا تھا، اس میں سے یا ان کی اس کی بعد والی زندگی میں سے اس تحریر کے متعلق لفظ موبائل کا نکال کر دکھا دیں، ہم ہارے آپ جیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بھی باتیں دہراتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ باتیں یاد ہو جائیں، جو بار بار سنیں اور جو پہلی بار سنیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ یہ مباہلہ اس کو مرزا صاحب نے نہیں کہا، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اس کو مباہلہ نہیں کہا، لیکن جب ان کے مرنے کے بعد ایک بات صاف جھوٹی ہو گئی ثابت، پھر یہ اس کے اوپر پنچر لگاتے چلے گئے اور آخر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں شاید یہ مباہلہ تھا۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا عمر بھائی، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اخبار اہل حدیث 22 جون 1906 کا جو وہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ میانمار کا جو ثناء اللہ صاحب کوئی کلرک تھے، انہوں نے کوئی اعتراض کیا تھا، انہوں نے اس اعتراض کو بڑا عمر بھائی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اپنے ہی بندے ان کو خطوط لکھ کر کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کے سامنے مقابلے کے لیے اترے، مباہلے کے لیے۔ عمر بھائی، کیا انہوں نے اس کے اندر اعتراض کو تو کوٹ کیا ہے، اعتراض کو پڑھا ہے جو اس شخص نے کیا تھا، لیکن اس کا جو جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے دیا تھا اس کو انہوں نے نہیں پڑھا اپنے پورے پروگرام کے اندر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا کیا موقف تھا، کیا وہ جو آخری انجام آتم کے اندر جو مباہلے کا چیلنج تھا اس کو کس طور پر قبول کرتے تھے، اور کیا انہوں نے اس کو انکار کیا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا؟ اس کے تھوڑی سی تفصیلات دے دیں۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا کہ اس خط میں بھی انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بھی یہ جو تحریر آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں مباہلہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مباہلے کا ایک مسنون طریقہ ہے، سنت کے مطابق مباہلہ ہونا چاہیے نا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلہ کیا ہے۔ اگر اس طرح مباہلہ کرنا ہے تو مباہلے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اگر اس طرح مباہلہ نہیں کرنا، کوئی اپنا خود ساختہ طریقہ ہے آپ کا مباہلہ کرنے کا، تو بھائی اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں کر لیں، لیکن جو مسنون طریقہ ہے مباہلے سے پہلے آپ کو دعوت اور تبلیغ، اس کے بعد اگر آپ کے سامنے جو دلائل ہیں وہ پیش کر دیے جائیں اور وہ آپ کو قبول نہ ہوں، آپ کی باتیں ہمیں قبول نہ ہوں، ہماری آپ کو قبول نہ ہوں، تو پھر آپ مباہلہ کرنے کے لیے کہیں تو میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میں نے کھول لیا ہے بابو علی احمد میر کلرک کے جواب میں جو اخبار اہل حدیث میں شائع، وہ جواب جو یہ نقل نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ان کے لوگ ان کو کہہ رہے تھے۔ بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے مباہلہ نہیں کرنا۔ کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری مباہلے سے منکر ہو گئے تھے؟ عمر بھائی، اس کے اندر میں ایک پوائنٹ نوٹ کروا دوں کہ انہوں نے کہا جی کہ جس نے وہ جو ان کا اپنا بندہ تھا اس نے کہا جی کہ وہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی 2 آیات پیش کر کے کی ہیں کہ مباہلہ جائز ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں شریعت میں جائز نہیں ہے مباہلہ۔ تو اس کے اوپر بڑا انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ہنسی ٹھٹھا کیا کہ جی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں شریعت میں جائز نہیں ہے یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا بھی پلیز کر دیجیے۔ ہرگز انہوں نے یہ اس طرح نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک سیکنڈ، ان کا جواب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو ان کا خط ہے کہ جناب مولانا صاحب جناب نے جو مضمون بابو علی احمد میاں میری کلرک کے جواب میں اخبار اہل حدیث میں شائع کیا وہ خاکسار نے اس کو حرف برف سنا دیا ہے۔ اصل سوال صرف اتنا ہی تھا کہ جناب مرزا صاحب سے مباہلہ کی درخواست کریں، جس پر جناب نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مباہلہ شریعت میں جائز نہیں۔ اس پر بابو علی احمد نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ موت کی آرزو کریں اور پھر پیش گوئی ہے کہ کبھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح مرزا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی آرزو کرو اور پھر اگر مولوی کتنی ہی دعائیں کریں مگر میں ہی کامیاب رہوں گا۔ قرآن شریف کی ایک اور آیت سے بھی مباہلہ ثابت ہوتا ہے، جہاں یعنی وہ یہودیوں والی بات وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر لگا کر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ
جس طرح یہودیوں کو قرآن نے کہا تم موت کی تمنا کرو، تو یہ بھی موت کی تمنا مولوی کریں تو میں ہی جیتوں گا. یہ مرزا صاحب دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے خط میں ثناء اللہ کلرک از میاں میر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ اسی مضمون کا ایک کارڈ حافظ عبدالقدوس نے بھی بھیجا ہے. واضح ہو کہ میں نے یہ نہیں لکھا کہ مباہلہ شریعت میں جائز نہیں، اگرچہ مرزا صاحب قادیانی اس کو ناجائز کہتے ہیں. شریعت میں جو جائز ناجائز ہونے کی بات ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں میں نے نہیں کہا کہ شریعت میں جائز نہیں، بلکہ یہ مرزا صاحب کا موقف ہے کہ شریعت میں جائز نہیں. کہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے؟ ازالہ حام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے. کہتے ہیں مرزا صاحب کہ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ ہم تحقیق مذہب کے لیے اس قسم کے مباحلوں کی تعلیم نہیں آئی کہ ہم اس قسم کی دعا کریں کہ جھوٹا سچے سے پہلے مرے. تو یہ تو مرزا صاحب کی تعلیم ہے، ہمارا تو یہ نہیں ماننا کہ مباحلہ جائز نہیں، ہم تو یہ ایسا نہیں مانتے. جو آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں وہ جو یہودیوں کی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تمنا کریں موت کی، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے تھا. مسلمانوں کو تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ تم نے موت کی تمنا نہیں کرنی. جو ہم ہیں ہم اس کو غلط مانتے ہیں موت کی تمنا کرنے کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے. البتہ جو مباحلہ ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار. یہ جواب دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے. عمر بھائی معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی کے لیے، آئینہ کمالت اسلام او کمالت اسلام، جس طرح تو نے شریعت میں جائز نہیں کا نام لے کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ کے حوالے سے جو وہاں پہ ہنسی ٹھٹھا کیا ہے، اب یہاں پہ پایا ثبوت تک بات پہنچ چکی کہ یہ بات مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی نہیں تھی بلکہ مرزا صاحب کی تھی. تو اب تمہارے ہی انداز میں دوں رگڑا مرزا صاحب کو، اب دوں پریشان تو نہیں ہوگے؟ کھڑکی بند کر کے دروازے بند کر کے بیٹھ تو نہیں جاؤ گے کہ بس بھائی میں نے اب جواب نہیں دینے؟ تو جو علمی طریقہ ہے نا بات کرنے کا اسی کے مطابق بات کرو، وگرنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ تیر نکلیں گے نا کہ قادیان تک تم لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. تو آئندہ اگر تم نے جواب دینا ہے نا تو علمی طریقے سے دینا. یہ پکھنڈ بازی، یہ مراسی پن، یہ ہنسی ٹھٹھا آئندہ نہ کرنا، وگرنہ تمہیں تمہاری ہی زبان میں یا مرزا صاحب کی زبان میں جواب دیا جائے گا. عمر بھائی جزاک اللہ. جی کریں بات. ہاں، جو یہودی ہیں ان کو اس لیے چیلنج دیا گیا تھا کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ دارالآخرہ ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے چیلنج قرآن میں دیا، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دارالآخرہ ان کے لیے ہے تو ان کو کہو فتمنا الموت کہ یہ موت کی تمنا کر کے دکھائیں. اور یہ ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دارالآخرہ ان کے لیے. تو ان کے یہاں کوئی پابندی، کوئی ممانعت نہیں تھی کہ آپ نے موت کی تمنا نہیں کرنی، لیکن ہمارے لیے تو موت کی تمنا کرنا ہمارے محبوب نبی نے منع کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، موت کے لیے دعا نہ کرے، موت کے لیے خواہش نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے زندگی طلب کرے. اس کے لیے موقع ہے کہ وہ زندہ رہ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور نیکیاں کرے. یہ مفہوم ہے اس بات کا کہ انسان مومن مسلمان کے لیے تو موت کی تمنا کرنے کی بجائے زندگی کی تمنا کرنے کا حکم ہے کہ آپ زندگی کی تمنا کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے جنت میں بلند درجات کی تمنا کرو. لیکن یہودیوں کو کیونکہ اس قسم کی ممانعت نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے تو یہ چیلنج صحیح تھا. اب مرزا صاحب اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، گویا ہمیں ہمارے محبوب نبی کی تعلیم سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو آپ کو منع کر کے گئے موت کی تمنا نہ کرو، تم کرو. سبحان اللہ، کون کرے گا بھائی؟ مرزا صاحب کے کہنے پر کون اس طرح کی حرکت کرے گا؟ ہاں، جو آیت مسنون ہے، جو آیت مباحلہ ہے، اس کے ذریعے سے جو مسنون مباحلہ ہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا، یہی ہم کہتے ہیں. عمر بھائی مجھے یاد آ گیا اس کے اوپر اس جاہلیت کے انبار نے، تھوڑا سا میں سخت الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ وہ اس کا مستحق ہے کیونکہ جس طرح کی زبان وہ وہاں پہ یوز کر رہا تھا تو یہ بالکل بھی ہلکی سی بات ہے اس کے بالمقابل کہ اس نے خود بھی پڑھا کہ وہاں پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ صاحب جو ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں مباہلے کے لیے، لیکن اس مسنون طریقے کے مطابق، اور اس کے لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا. یہ اس نے خود بھی پڑھا ہے، لیکن پھر بھی وہ جی انہوں نے لکھ دیا شریعت میں جائز نہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا. تو اس بات کو لے کے کافی اس نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ شور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دیکھ لو دان تمہارے کھٹے ہو چکے ہیں. کمالات اسلام میں کر دیں گا اس طرح کی آئندہ زبان استعمال کی نا تو میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ جو موضوعات ہم نے علمی طریقے سے ہینڈل کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر تمہارے جیسا ایک مراسی پکھنڈ باز جو ہے نا وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو آئندہ اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام دینا. امر بھائی اگلا سوال یہ ہے، آپ پہ الزام ہے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے سیشن کیا تھا اس کے اندر آپ نے جو آخری فیصلہ اشتہار تھا وہ اس کے اندر قطع برید کی تھی. آپ پورا نہیں پڑھتے، آپ کے پاس پرچیاں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے عمر بھائی جب راجہ تعال منان صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو وہاں آپ بار بار یہ ان کے سامنے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے یہ اشتہار پڑھنے دیا جائے، مجھے یہ پڑھنے دیا جائے. کیا ایسی ہی بات ہے؟ لیکن آج یہ کہتے ہیں قطع برید کی گئی. کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو اشتہار ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زبان میں شیطان کی آنکھ سے لمبی ایک تحریر ہے جس میں کئی پیچ اور بل دیے گئے ہیں. وہ اتنی لمبی تحریر پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 10 منٹ درکار ہوتے ہیں. اس مناظرے میں بھی میں نے بڑا تیزی سے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے، بہت تیزی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اتنی لمبی تحریر ہے. بھئی میں صبر کرتا رہا، مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مجھے بدنام کر دیا، ہائے اللہ میں کیا کروں، میں نہ قلم اٹھاتا، میں نہ بولتا، اگر انہوں نے مجھے مفسد دکاندار اور ٹھگ نہ مشہور کر دیا ہوتا، لیکن اے میرے خدا تو دیکھتا ہے کہ میرا اس نے بدنام مجھے کر دیا. تو مفسد کی تعریف کر دیجئے اعظم سیفی کے بقول ساتھ ساتھ. ہاں، تو وہ مفسد کے بارے میں مرزا صاحب نے جو لکھا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مجھے دور دراز کے ملکوں میں دکاندار، ٹھگ اور مفسد مشہور کر رکھا ہے. اور اعظم سیفی صاحب کہتے ہیں کہ مفسد کا ایک معنی حرام زادہ بھی ہوتا ہے. کل بھی اعظم سیفی صاحب سے راہ جاتے ملاقات ہو گئی، ایک براڈ پر ٹکراؤ ہو گیا. وہ لائیو ہوسٹ ٹو ہوسٹ براڈ کو چلا رہے تھے ذیشان بھائی اور وہ، تو میں وہاں مجھے انہوں نے انوائٹ کر لیا. تو وہاں بھی میں نے ان کو کہا اعظم سیفی صاحب آپ نے بتایا ہوا ہے کہ مفسد کا ایک معنی حرام زادہ بھی ہے، اور آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جہاں جہاں مرزا صاحب نے لفظ مفسد استعمال کیا ہے وہاں لفظ حرام زادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ خود اپنے لیے لکھے ہوئے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مجھے دور دراز کے ملکوں میں دکاندار، ٹھگ اور مفسد مشہور کر رکھا ہے. اب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تو یہ نہیں کہا تھا دور دراز کے ملکوں میں، مرزا صاحب کو حرامزادہ نہیں کہا، لیکن آپ نے اجازت دی ہے. اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ سوچیں ذرا کہ آپ نے کہا کہ کہہ لیں کہ جہاں جہاں مرزا صاحب مفسد کہتے ہیں آپ وہاں حرامزادہ کہہ لیں. تو یہ ان کی عقل ہے. بہرحال وہ ایک لمبی تحریر ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس طرح کی باتیں کر کے تو مرزا صاحب نے آگے وہ اشتہار، دعا کا جو اشتہار ہے مفہوم ہے وہ اس میں ایک پیرا یا 2 پیرے ہوں گے جس میں دعا کی گئی ہے، لیکن تمہید بھی بہت لمبی ہے، آخر پہ بہت ادھر ادھر کی باتیں ماری، تو اس لیے وہ سارا کوئی نہیں بندہ پڑھتا. لیکن آپ کہیں ابھی پڑھ دیتے ہیں سارا، اگر پڑھنا چاہیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس میں سے آپ کے فائدے کی کون سی چیز ہے وہ پڑھ کے آپ کیوں نہیں سنا دیتے کہ بھئی ساری لمبی تحریر میں جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، جو آپ کے فائدے میں جاتی ہے، وہ آپ پڑھ کے سنا دیں. ہم نے تو کئی دفعہ پڑھ کے سنا ہے، موبائل اور مناظرے میں پڑھ کے. عمر بھائی میں خود بھی اس چیز کا، جب میں نے یہ بات سنی نا، میں خود بھی اس چیز کا انتظار کرتا رہا کہ بات تو انہوں نے کر دی ہے کہ انہوں نے قطع برید کیا ہے، انہوں نے مکمل نہیں پڑھا، ان کے پاس پرچیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حقائق جو ہم نے چھپا لیے تھے اس اشتہار سے وہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے. لیکن میں کافی دیر 5 سے 10 منٹ میں ویٹ کرتا رہا کہ اب آئے گی اس بات کے اوپر بات، اب آئے گی، لیکن وہ ناکام. اچھا عمر بھائی، اب ان کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ یہ آخری فیصلہ اشتہار سے پیچھے جائیں، انجام آتھم کے قریب جائیں. عمر بھائی ان کے شوق کو میں چاہتا ہوں کہ پورا کر ہی دیا جائے. عمر بھائی اعجاز احمدی مرزا صاحب نے کسی ریزن کی وجہ سے لکھی تھی، ایک مناظرہ تھا سید سرور شاہ کا، جس کے بارے میں آج کے جو جماعت احمدیہ کے مبلغین آفیشیل جو خلیفہ خامس مرزا مسرور احمد کی پرمیشن سے جنہوں نے ڈیبیٹ کی تھی، لندن ڈیبیٹ، اس کے اندر انہوں نے سید سرور شاہ کے جو الفاظ سے
مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں کہا تھا کہ وی ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ ورڈز، جس کو انہوں نے اس اہمیت کا حامل نہیں سمجھا۔ عمر بھائی، اس کا مناظرہ ہوا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو، اس کی ردعات کیا ہے عمر بھائی؟ اس کی مختصر رداد اعجاز احمدی سے مل جاتی ہے، جو قصیدہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا، اس کو کھولیں گے تو اس کی رداد وہاں سے مل جائے گی۔ مرزا صاحب بتاتے ہیں اس قصیدے میں کہ وہاں پر مد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے امرتسر کے قریب، وہاں پر میرے ساتھی مناظرہ کرنے گئے تو مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لوگوں کو مشتعل کر دیا۔ وہ گاؤں کے لوگ اور ارد گرد کے جو دیہاتوں کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، ان کو اتنا مشتعل کیا مرزا صاحب کے خلاف اور مرزائیوں کے خلاف کہ خود مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے مولوی ثناء اللہ امرتسری چنگھاڑتا تھا جیسے شیر کی گرج ہوتی ہے، ایسے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے آواز مد کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھی وہاں پر ایسے ہی تنہا رہ گئے جیسے سیدنا حسین میدان کرب و بلا میں اکیلے رہ گئے، ایسے میرے ساتھی وہاں پر اکیلے رہ گئے۔ مجھے نیزوں کی انیاں چبوئی گئیں اور میرے ساتھ وہاں پر بہت برا سلوک کیا گیا، اور مجھے میرے ساتھیوں کو کہا گیا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں، ایک بھی سچی نہیں نکلی۔ وہ اعجاز احمدی ساری لکھی مرزا صاحب نے اس وجہ سے ہے کہ جب مد سے مناظرہ کر کے سید سرور شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے قادیان میں اس مناظرے کی روداد سنائی ہے، اس کو سن کر خود مرزا صاحب ساری رات نہیں سوئے کہ اتنا برا سلوک آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر ہوا۔ قریب تھا، اعجاز احمدی کے قصیدے میں لکھا ہوا ہے، قریب تھا کہ وہ لوگ مرزا صاحب کے ان مریدوں پر حملہ ہی کر دیتے، ان کو مار ہی دیتے، سرور شاہ وغیرہ کو قتل ہی کر دیتے۔ جس طرح سے مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے لوگوں کے ایمانی جذبات کو بھڑکایا اور ان کو غیرت دلائی کہ وہ دنیا کا کون سا خاصہ ہے جو اس شخص نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اپنے اوپر چسپاں نہیں کیا، وہ کون سا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب نبی کو عطا کیا ہو اور اس شخص نے اپنے اوپر چسپاں نہ کیا ہو۔ کب جاگو گے مسلمانوں، تم کب جاگو گے؟ کب کہو گے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ہماری جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو کافر قرار دینے کی کیا وجہ؟ کیوں یہ کہتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ جو انہوں نے دعویٰ کیے ہیں، دعویٰ جات کیے ہیں، نبوت کا دعویٰ، مسیحیت کا دعویٰ، محدث کا دعویٰ، مجدد کا دعویٰ، پھر نزول الملائکہ کا انکار، معراج نبوی کا انکار، لیلۃ القدر کا انکار، اسی طرح سے ستاروں کی روحیں قرار دے دیا فرشتوں کو، ساری تعلیم ہی بدل دی۔ انبیاء کو مسم ریزم کے ذریعے سے معجزات دکھانے والے کہا اضالہ وہام میں کہ نبیوں نے مسم ریزم کر کے معجزے دکھائے، تو تم کہتے ہو کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایسا بندہ کلمہ پڑھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کس کلمے کا ذکر کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، ان لوگوں کو مسلمان نہ سمجھو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر شرف کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ماحول گرما دیا اور مد کے لوگ قریب تھا کہ مرزا صاحب کے ان 2-3 بغل بچوں کو پکڑ کے ان کو کوئی ان کے ساتھ اور فزیکل اسالٹ کا موجب ہو جاتا، مسئلہ سارا ان پہ حملہ کر دیتے، ان کو پھینٹی لگاتے، لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوا۔ دلائل سے ان کو جھوٹا ثابت کیا گیا، اور جو مد کے گرد و نواح میں لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے تھے، اسلام کے نام پر مرزائیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا پردہ چاک کیا گیا، اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے ایسی مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں ایسی رحمت کی برکھا برسی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے فریب میں آئے ہوئے تھے سب نے دیکھ لیا کہ یہ تو جھوٹ اور فراڈ کی ایک دکان ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کے نام پر یہ کفر پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ سارا جو اس کا حوال ہے نا، وہ قصیدہ جو ہے اعجاز احمدی میں لکھا ہوا، وہ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مناظرے میں کیا کارکردگی دکھا کے ہیں اور وہاں پر کیا ہوا۔ جزاک اللہ۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کمالات قادیان، ہاں جانا پیچھے اور جہاں سے میں تمہیں وہ بھی بتلواؤں اب عامر نذیر بھائی کے ہاتھوں کہ جو خواجہ غلام فرید چاچا شریف والے کے حوالے سے جو معاملات ہوئے تھے، بتاؤں پھر کہوں پھر وہ بھی چھیڑ دیں
جانا اور پیچھے؟ ابھی تو شروعات ہے، تم نے کہا تھا نا ابھی تو شروعات ہے. اب دیکھیے تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. عمر بھائی اعجاز احمدی کا ذکر چل پڑا ہے، تو اعجاز احمدی کے والے سے بھی تھوڑا سا کمالات قادیان کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ وہ حقائق سے پردہ اٹھایا جائے. اعجاز احمدی کے اندر مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے والے سے 3 نشانوں کے ظاہر ہونے کی بات کی. عمر بھائی وہ 3 نشان کیا تھے اور ان تینوں نشانوں میں سے کیا معاملات ہوئے، کیا حقیقت تھی، اور تھوڑا سا اس کو ذرا بتائیے گا، ایکسپلین کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کے آگے سوالات تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھے. عمر بھائی میں سیدھی بات کروں گا کہ ہمارے کسی بھی سوال کا، ہمارے کسی بھی اس حقیقت کا جو ہم نے وہاں پہ واضح کی تھی پہلے پروگرام کے اندر، انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر رہا ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں. تو وہ چاہتا تھا کہ انجام آتم سے لے کے اشتہار آخری فیصلہ تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے اندر جو ہے نا گفتگو کی جائے. تو میں وہ چاہتا ہوں کہ اعجاز احمدی کو 3 نشانوں کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اصل میں اعجاز احمدی مرزا صاحب نے عمر بھائی ڈسٹرب کر رہا ہوں، معذرت. سال بھائی اعجاز احمدی کس عبارت کو اس نے ٹچ کیا کہ دستخطی تحریر دیکھی ہے، اس کو ٹچ کیا کوئی؟ معذرت اس سے پہلے یہی سوال تھا عمر بھائی، معذرت میں بھول گیا تھا، میں جذبات میں اس قدر آ گیا تھا جو اپنے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے آپ کے والد سے وہ بات کر رہے تھے جذبات. اچھا اس بندے نے بھی دستخطی تحریر کی بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی وہ دستخط شدہ تحریر دیکھی ہے جس کے اندر وہ یہ مطالبہ چاہتے ہیں، تو میں تیار ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. عمر بھائی کیا حقیقت ہے اس کی؟ اسی کے متعلق ہم نے مناظرے میں راجہ تعال منان صاحب کے سامنے اخبار اہل حدیث پیش کیا تھا، جس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ لکھا تھا کہ وہ دستخطی تحریر جس کے متعلق اعجاز احمدی میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے میری کوئی دستخطی تحریر دیکھی ہے، وہ کہاں ہے دستخطی تحریر؟ میں نے تو ایسی کوئی تحریر کسی کو دستخط کر کے نہیں دی. لاؤ وہ پیش کرو، لوگوں کے سامنے رکھو، کہاں ہے وہ دستخطی تحریر؟ لیکن مرزا صاحب کی عادت ہے کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس پر اتنی تحدی کرتے ہیں کہ لوگوں کو شک پڑنے لگ جائے کہ شاید بات سچی ہے. جس طرح مرزا صاحب نے اعجاز احمدی میں لکھا ہے نا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے 3 نشان، وہ میں بتاتا ہوں 3 نشان کون سے ظاہر ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس آئیں تو ان کو بہتر ہے کہ وہ آ کے پیش گوئیوں کی پڑتال کر لیں، اور ایک پیش گوئی کے بدلے میں 100 روپیہ میں دوں گا، 150 پیش گوئی 15,000 روپیہ بن جائے گا. خام خواہ در کی خاک چھاننے سے تو وہ بہتر ہے نا، 15,000 روپیہ ان کو مل جائے گا، آنے جانے کا کرایہ بھی ہم دیں گے، 15,000 روپیہ بھی مل جائے گا. تو در کی خاک چھاننے اور مردوں کے کفن اور واز کے پیسوں پر گزارا ہے تمہارا. یہ مرزا صاحب نے بات مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کہی جو ان کو واپس لینی پڑی. پتہ ہے آپ کو کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس تحریر کو چیلنج کیا کہ اگر آپ نے یہ تحریر واپس نہ لی تو میں آپ پر حد کے عزت کا دعویٰ کر دوں گا. اور مرزا صاحب کو پہلے ہاتھ لگے ہوئے تھے. مولوی کرم الدین جیلمی کے بھی ساتھ مرزا صاحب نے جو گالیوں کا وہ اس میں مواب الرحمان میں گالیاں مرزا صاحب نے دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اگر کوئی بندہ مقدمہ کر دیتا ہے حد کے عزت کا تو آپ کو عدالت میں جا کے اس کی معذرت کرنی پڑتی ہے یا وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ یہ جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میرا واز اور کفن کے پیسوں پر گزارا ہے، یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. بتائیں کس بنا پر آپ نے یہ بات لکھی ہے، ورنہ پھر میں آپ کو پوچھ لوں گا کہ آپ نے یہ بات میرے بارے میں توہین امیز بات کیوں لکھی ہے. میں نے تو آج تک نہ کسی کا جنازہ پڑھا کے پیسے لیے ہیں، نہ میں نے واز کر کے کسی سے پیسے مانگے ہیں. تو آپ نے یہ بات میرے بارے میں کیوں لکھی ہے؟ تو مرزا صاحب نے ایک باقاعدہ اشتہار چھاپ کے ان لفظوں کو واپس لیا ہوا ہے جو الفاظ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں بولے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب کسی بھی بندے کے بارے میں کچھ بھی بولنے میں آزاد عمر بھائی ہوتے. قطع کلامی کے لیے معافی. کمالات قادیان تمہاری زبان کے اندر کہوں کہ مرزا صاحب نے تھوک کے چاٹ لیا تھا، یہ تمہاری زبان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تمہاری زبان کے اندر جواب دے رہا ہوں. عمر بھائی جزاک اللہ. تو جو بھی انہوں نے مرزا صاحب نے بات یہ کہی ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی کوئی دستخطی تحریر دیکھی ہے، یہ ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے وہ والا جھوٹ ہے کہ بھائی واز اور کفن کے پیسوں پر گزارا تمہارا. جس طرح وہ جھوٹ واپس لیا اسی طرح یہ بھی دستخطی تحریر والا بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے چیلنج کیا. فبہت الذی کفر کا مصداق بنے، بولے نہیں آگے سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ غلط بات ہے. اعجاز احمدی اس کا مختصر میں کہہ دوں کہ اعجاز احمدی زچ ہو کر لکھی. اس سرور شاہ والے مناظرے کے نتیجے میں
जिच होके लिखी, इरिटेट होके लिखी, तंग आके लिखी, बेइज्जती को, जिसको कहते हैं ना डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लिखी। और उसमें ये एक चैलेंज किया कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के हवाले से अनकरीब हमारे 3 निशान ज़ाहिर होंगे। वो 3 निशान क्या हैं? एक तो ये कसीदा हमने जाज़े अहमदी में लिखा है, कसीदे के बदले में कसीदा लिखो, वो नहीं लिखेगा मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी। कसीदा इतने ही टाइम में कसीदा लिख दे। एक ये है कि आप कादियान आओ मेरी पेशगोइयों की पड़ताल के लिए। आपने वहाँ कह तो दिया है कि मेरी तमाम पेशगोइयाँ झूठी हैं, मेरे तमाम इल्हामात झूठे हैं, तो इन पेशगोइयों की पड़ताल के लिए कादियान आओ। लेकिन मैं आपको पेशगोई कर देता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी कभी कादियान नहीं आएंगे मेरी पेशगोइयों की पड़ताल के लिए। और तीसरा ये कि जो वो दस्तखती तहरीर मैंने देखी है कि हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए, इस पर वो कभी खड़े नहीं होंगे, इस बात पर वो कभी स्टैंड नहीं लेंगे। यही तीन है अच्छा ना। आमिर भाई, इसको मैं सवाल के तौर पर लाना चाहता हूँ। आमिर भाई, ये जो मिर्जा साहब ने कहा कि वो मेरी पेशगोइयों की पड़ताल के लिए कभी कादियान नहीं आएंगे, आमिर भाई क्या मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कादियान चले गए, जाके मिर्जा साहब का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया, कि ललकारा या नहीं ललकारा? इसके बारे में जवाब दीजिए जरा। 100% गए। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को जाज़े अहमदी किताब पहुंची तो मिर्ज़ा साहब का खुद, हाँ ये एक मेरे सामने वो आ गया कि ऐसा ना हो मैं कोई गलत अल्फाज इसके लिए बोल जाऊं। वाज़ेह रहे कि मौलवी सनाउल्लाह के ज़रिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। नंबर 1 ये कि वो कादियान में तमाम पेशगोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगिज़ नहीं आएंगे और सच्ची पेशगोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। नंबर 2, अगर इस चैलेंज पर वो मुस्तैद हुए कि काज़ब सादक के पहले मर जाए तो ज़रूर वो पहले मरेंगे। और नंबर 3 ये कि सबसे पहले इस उर्दू मजमून और कसीदे के मुकाबले से आजिज़ रहकर उनकी रूह से साबित होगी, यानी उनका मुँह काला होगा। तो ये 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज ये है कि कादियान में मेरी पेशगोइयों की पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में उनकी पेशगोइयों की पड़ताल के लिए गए हैं। ये रवायत नंबर 142 है सीरतुल महदी की। अमर भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उस पखंड आदमी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के हवाले से बड़ी बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है। मैं आपको जज्बात नहीं दिला रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूं कि जो आप रवायती तरीके से वो मिर्ज़ा साहब का बताते हैं ना, कि जब वो जाके उसने मरीज ने दरवाज़ा खटखटाया, आगे से मिर्ज़ा साहब की जो सिचुएशन थी, प्लीज़ ज़रा उसको थोड़ा मद्देनज़र रखिएगा। मैं असल में मैंने वो देखा नहीं जो आप प्रोग्राम जिसका जिक्र कर रहे हैं। वाकई अच्छी बात है कि अगर आपने निशानदेही कर दी है कि उन्होंने इस तरह की वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तो हमें तो हर एक जवाब देना आता है, हर लैंग्वेज का जवाब देना आता है। सारी बोलियां हमें आती हैं। महज़ब अंदाज से कोई बात कर रहा हो तो महज़ब अंदाज से भी जवाब देना आता है। वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो हमें वल्गर भी बातें करनी आती हैं और उनके जवाब देने आते हैं वल्गर वे से। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब ने ये 10 जनवरी 1903 का मलफूज है, खोल कर देखें मलफूजात में जाकर 10 जनवरी 1903 का मलफूज खोल के देखें। मौलवी सनाउल्लाह साहब का कादियान आना, मोटी सुर्खी लगी हुई है ऊपर। असर के वक़्त खुदा ताला के बरगज़ीदा मसीह मऊद को ये खबर हुई कि मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी कादियान आए हुए हैं, मगर आपने इसके मतलब सिर्फ यही फरमाया हज़ारों लोग राह आते हैं, हमें इससे क्या। लो जी, जिसको चैलेंज किया हुआ है कि मेरी पेशगोई की पड़ताल के लिए वो कादियान नहीं आएंगे, ये मेरा निशान है। जब सुना कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान आगे हैं, आपके मिर्ज़ा जी कहते हैं हज़ारों लोग राह आते हैं, हमें इससे क्या। अगली बात सुन लो, चासन आई थे पैसे वापस। सीरतुल महदी की 142 नंबर है, गप पढ़ के देखें। कहता है मुझे शेर अली ने बयान किया कि मिर्ज़ा साहब के ज़माने में एजाज़ अहमदी की तसनीफ़ के बाद मौलवी सनाउल्लाह कादियान आए तो मिर्ज़ा साहब के साथ उसकी दस्तखती किताबत हुई। उसने एक
उस एतराज पर मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा। हैं? फिर अगर तुमने ये समझा कि तुम्हारा एतराज दूर नहीं हुआ मेरी पेशगोई पर, जिस तरह मोहम्मदी बेगम की पेशगोई है, अब्दुल्ला आतम की पेशगोई है, लेखराम की पेशगोई है, मुस्लिम मऊद वाली पेशगोई है, बेवा वाली पेशगोई, कोई भी किसी पेशगोई पर तुम 1 या 2-3 सत्र का लिख कर एतराज करोगे, मैं उस पर 1 घंटा तकरीर करूंगा। उसके बाद फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हारा एतराज दूर हुआ है। अगर नहीं हुआ फिर तुम 1 या 2 सत्र का लिख कहो सारे घरों में कौन सा घर सबसे आला है? जवाब आया कि अहले बैत का दर सबसे आला है। कहो इतनी सफ़े एक समत